نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آئیے سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ماہ رجب بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامقام میں بلا کر اپنا دیدار کرایا اور نماز جیسی دولت سے امت کو سرفراز فرمایا، نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ تو اس سفر کو، آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی جو ہے عروج سے بنا ہے، بلندیاں، یعنی بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ اور دوسرا معنی ملاقات کا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جمال دکھایا، اس لیے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور پھر نماز، اس میں تحفہ ملا، تو اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کے لیے نماز معراج ہے۔ نماز یہ جو ہے یہ مومنوں کے لیے معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، جس طرح سرکار نے اپنے رب سے باتیں کری، اسی طریقے سے بندہ بھی نماز کی حالت میں اپنے رب سے باتیں کرتا۔ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہیں ہمارے رب، ہم تجھے ہی پوچھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ معنی ہے ملاقات کا، اس میں باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وہی معراج میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار نے کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام بڑائیاں، تحیتیں بڑائیاں تیرے لیے ہیں، اور تمام نماز عبادات تیرے لیے ہیں، پاکیاں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو السلام علیکہ ایھا النبی، اے سلام ہو تم پر اے نبی، اے نبی تم پر سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، برکتیں اور رحمتیں بھی تم پر ہوں۔ یہ ملاقات تھی معراج کی، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی، تو اللہ نے انہیں سلام اور برکتیں اور رحمتیں اپنے محبوب پر نازل فرمائیں۔ تو سرکار نے سلام کا جواب میں ہم سب کو یاد فرما لیا، السلام علینا، اور سلام ہو ہم سب پر، یعنی پوری امت کو اللہ کے رسول نے صیغۂ جمع میں جو ہے ہم سب کو یاد فرما لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اور تمام اے اللہ تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں برکتیں اس کے بعد والی زندگی میں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ظاہر تو ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی یاد میں نماز قائم کی اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاری، ان کے مرتبے آپ دیکھو کہ خواجہ غریب نواز ایک زمانے سے ہزاروں سال سے چمک رہے ہیں، پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، جن کے محل تھے اور تمام عیش و عشرت کے سامان تھے، ان کی قبریں ختم ہو گئیں، ان کے فسانے ختم ہو گئے، اور جنہوں نے اس نماز کو، اللہ کی یاد کو قائم رکھا، تو چاہے وہ مخدوم کلیر ہوں، مخدوم سمنا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے ہوں، یا آپ کے گاؤں میں ہی سمجھ لو کہ بھورے شاہ پیارے شاہ ہیں، ان کے اوپر بیٹھے تھانے والوں کے، کہ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، ہٹا کے بھی ہٹا نہیں سکتے، اگر چاہیں ہٹانا تو ہٹا نہیں سکتے،
کتنے زمانے سے کنگی اینٹ کے مزار بنے ہوئے ہیں اور رنگے. تو اس کا اثر نماز کا ہوتا تو ضرور ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، مگر پھر بھی شیطان بہکا دیتا ہے اور نماز سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ جمعہ پڑھ لیا اور نماز پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کا تحفہ یہ معراج میں. مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد آبادی مفسر اعظم، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال کی کثرت سے روایتیں آئی ہیں، 11 اور 12 سال کی بھی روایتیں ہیں، مگر کثرت سے جو روایتیں آئی ہیں وہ 10ویں سال شعب ابی طالب سے جو میسور ہوئے تھے، اور گھاٹی سے جب نکل کر کے سرکار اور مسلمان مکے میں رہنے سہنے لگے تو 10ویں سال میں رجب کے مہینے میں 26 تاریخ کا دن گزرا اور 27ویں رات آئی. جیسے کل 26واں دن ہے اور پھر 27ویں رات کل کو جو سنیچر کے بعد میں آگی رات وہ 27ویں رات ہوگی، وہ شب معراج. 27ویں رات آئی، آدھی رات کے بعد، آدھی رات گزر چکی تھی. وہ وقت ایسا تھا کہ سرکار اپنے گھر نہیں سوتے تھے، بلکہ کفار مکہ کے ایذا تکلیف دینے کے خوف سے کہ کہیں وہ تکلیف دیں، اسی وجہ سے آج ان کے یہاں تو کل کو ان کے یہاں پرسوں کو، یعنی جگہ بدل بدل کر کے سویا کرتے تھے. تو اس دن آپ دار الارقم میں حضرت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. آدھی رات گزری، حضرت جبریل امی اللہ کے حکم سے آئے، فوج ملائکہ کے ساتھ. اللہ کا حکم ہوا کہ ہیں جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو آج بلا کر کے لاؤ. تو فوج ملائکہ کے ساتھ براق لے کر کے سواری کا چلے آئے اور آ کر کے دستک دی. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے. اٹھایا نہیں، آواز نہیں دی، بلکہ آپ کے تلوؤں کو چوما. حضرت جبریل امی نے آپ کے تلوؤں کو بوسہ دیا. تو حضرت جبریل امی کے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک جب سرکار نے محسوس کی تو آنکھیں کھول کر ارشاد فرمائے، جبریل یہ رات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رات میں آئے ہو اور جگایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت جبریل امی نے اللہ کا سلام اور کلام کہ اللہ سلام پیش کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، آج ہم کلامی ہونی ہے. آج دور سے نہیں بلکہ قریب سے آمنے سامنے سے بات ہونی ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور حضرت جبریل امی نے پانی پیش کیا، غسل کیا، نالین مبارک پیش کیں اور باہر کو نکلے. جب باہر کو نکل کے دیکھا تو براق سجا ہوا، جنت کی سواری کا نام ہے، وہ کھڑا تھا دروازے پہ، اور قطار در قطار دونوں طرف فرشتے سب بستہ کھڑے تھے ادب سے. جیسے کسی بڑے لیڈر کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قطار در قطار فرشتے کھڑے تھے. سرکار وہاں سے نکلے نالین پہن کے اور براق پہ سوار ہوئے. براق تھا اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا. چلے اور خانہ کعبہ میں آئے. خانہ کعبہ میں آ کر براق کو ایک جانب کو کھڑا کر دیا. وہ اس جگہ ایک ستون بنا ہوا ہے خانہ کعبہ میں جہاں براق کھڑا. آپ نے طواف کعبہ کیا اور پھر سے وہاں سے سوار ہو کر کے بیت المقدس کی جانب کو چل دیے براق پر سب. براق کی رفتار کتنی تھی کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی، جہاں تک نگاہ وہاں قدم پڑتا تھا. سرکار اعلی حضرت اسی کو ایک شعر میں یوں قلم بند کرتے ہیں، کہتی تھی اے براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. سبک رو کہتی چل تیز چال کو، کہ گرد سفر کو بھی پتہ نہ چلا کہ کب براق گزر گیا. پہنچے بیت المقدس میں تو دیکھا جا کر کے 1,24,000 انبیاء کرام صفیں بنائے ہوئے کھڑے، تمام انبیاء کرام، اور امام کا انتظار ہو رہا ہے. گئے اور امام الانبیاء جا کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی اور تمام انبیاء کرام
نے آپ کو مرحبا اور مبارکبادیاں پیش کی۔